کمرے میں داخل ہوا تو اس سرے سے اس سرے تک سرگوشیاں سی ہونے لگیں۔ لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر اسے دیکھنے اور اس کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے چپ کے کچھ کہنے لگے، مگر یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ شہر سوہو میں ہر جگہ لوگ اس کی طرف دیکھنے اور اس کے بارے میں سرگوشیاں کرنے کے عادی تھے۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ اس سے خوفزدہ بھی رہتے ہیں اور اسے قابل اعتماد بھی نہیں سمجھتے۔ 6 سال گزرنے کے بعد بھی دوسرے جنگ عظیم کے دوران اس کی کارگزاریوں کا شہرہ باقی تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ کوریڈن جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ دنیا میں کوئی بات اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ جب بھی کوئی خفیہ نوعیت کا کام درپیش ہوتا، اس کے لیے کوریڈن کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں۔ جو لوگ خود کسی خطرے میں پڑنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، کوریڈن کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ اس کی شرائط بھی دو ٹوک تھیں، نصف معاوضہ پہلے اور نصف کام ہو جانے کے بعد۔ یہ اس کا مستقل اصول تھا، لیکن اکثر اوقات یہی ہوتا تھا کہ آدھا معاوضہ وصول کرنے کے بعد وہ کام کرنے سے صاف انکار کر دیا کرتا تھا۔ تم چاہو تو اپنی رقم کے لیے مجھ پر مقدمہ چلا سکتے ہو، وہ اپنے شکار سے مسکرا کر کہتا، لیکن کوئی اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کام ہی ایسے ہوتے تھے جنہیں لوگ پولیس اور قانون کی نگاہوں میں لانے سے ڈرتے تھے۔ تعجب خیز بات یہ تھی کہ اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی اس کی یہ ترکیب کارگر تھی۔ کوریڈن جانتا تھا کہ لوگ اپنے احمق بن جانے کی داستان کسی کو سنانا پسند نہیں کرتے، اور ہوتا بھی یہی تھا۔ جن لوگوں کو وہ اس طرح لوٹتا تھا ان کی زبانیں ہمیشہ بند ہی رہتی تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہ سکتا تھا۔ جلد یا بدیر اس کا کوئی نہ کوئی شکار اس بات سے واقف ہو سکتا تھا کہ اس چالاکی سے لوٹا جانے والا وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سے اس کے فریب کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس وقت وہ تنہا یا سب مل کر کوریڈن کے خلاف کسی انتقامی کارروائی پر بھی آمادہ ہو سکتے تھے۔ یہ بھی نہ سہی تو اتنا تو ضرور ہو سکتا تھا کہ لوگ اس کی چالاکی سے واقف ہو کر اس سے رجوع کرنا بند کر دیں، اور ایسی صورت میں کوریڈن کی آمدنی کا ذریعہ ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہ سکتا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسی ہی کوئی بات پیش بھی آنے لگی تھی۔ 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا تھا کہ کوئی ایک بھی شخص اس کے پاس اپنا کام لے کر نہیں آیا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور کوریڈن کی جیب میں ہمہ وقت موجود رہنے والی نوٹوں کی گڈی کا وزن ہلکا ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آج اس کی جیب میں صرف 15 پاؤنڈ کے نوٹ باقی رہ گئے تھے۔ مگر کوریڈن کو اس بات کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں تھی، اور ایک اسی بات کی کیا، اسے تو کسی بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آج کی رات کوریڈن انتہائی بولیت کے عالم میں امیتھی کلب میں داخل ہوا تھا۔ زینی جو اس کلب کا مالک تھا، کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا ہوا اسے بڑی گھورتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوریڈن اس کے کلب میں قدم رکھے۔ اس نے سن لیا تھا کہ آج کل کوریڈن کی مالی حالت خستہ ہے، اور اسے ہر وقت یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں کوریڈن اس سے کچھ رقم قرض نہ مانگ بیٹھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کوریڈن کچھ مانگ ہی بیٹھا تو اسے انکار کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ کوریڈن نے ایک میز پر بیٹھتے ہوئے اپنا ہیڈ ذرا سا پیچھے سرکایا اور ایک سرسری نگاہ سے کمرے کا جائزہ لیا۔ کلب میں اس وقت 30-40 کے قریب لوگ خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ کوریڈن کو ایک مرتبہ سر اٹھا کر دیکھنے کے بعد وہ سب کے سب دوسری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اب اس کی ذات میں لوگوں کی دلچسپی کم ہونے لگی ہے، اس لیے وہ سوہو چھوڑ کر کہیں اور جانے کا پروگرام بنا رہا تھا، کسی ایسی جگہ جہاں لوگ اس کی شہرت سے واقف نہ ہوں۔ مگر کہاں؟ کوریڈن نے بہت سے مقامات کے بارے میں سوچا، مگر پیرس کے علاوہ کوئی مقام اسے اپنے لیے موزوں نظر نہیں آیا۔ لیکن پیرس جانے کے لیے رقم درکار تھی، کم سے کم 2000 پاؤنڈ۔ خالی جیب اجنبیوں کو پیرس کیا، دنیا کا کوئی بھی شہر قبول نہیں کر سکتا تھا۔ ایک وسکی اور سوڈا لاؤ، کوریڈن نے اپنے قریب کھڑے ہوئے منتظر ویٹر سے کہا۔ ٹھیک اسی وقت ملی لاؤز ہال میں آتی دکھائی دی۔ کوریڈن نے اپنا آرڈر 1 کے بجائے 2 جام کر دیا۔ ملی لاؤز ایک خاصی قبول صورت عورت تھی۔ اس کی ایک بچی بھی تھی جس کا کوئی باپ نہیں تھا۔ کوریڈن اسے 2 سال سے جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ملی لاؤز اپنی بچی سے بے حد محبت کرتی ہے، اسی لیے اس کی عصمت فروشی کے باوجود کوریڈن اسے پسند کرتا تھا، اور جب کبھی ملی کا ہاتھ تنگ ہوتا کچھ نہ کچھ مدد بھی کرتا رہتا۔ ہیلو مارٹن، ملی نے اس کی میز پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا کچھ مصروف ہو ڈارلنگ؟ مجھے اس لفظ سے مخاطب نہ کیا کرو، کوریڈن نے ناگواری سے کہا۔ ملی ہنسنے لگی۔ کہو آج کل کام کیسا چل رہا ہے؟ کوریڈن نے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں، مگر تم اپنا حال کہو، کیسی گزر رہی ہے؟ ملی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہی ہے، کوریڈن نے کہا۔ سوزی کیسی ہے؟
ملی کا چہرہ چمک اٹھا۔ اوہ، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا۔ آئندہ اتوار کو میں اس سے ملنے جاؤں گی۔ اب تو اس نے بولنا بھی شروع کر دیا ہے، اور جب ایک مرتبہ بولنا شروع کر دیا تو اب اس کی زبان چلتی ہی رہے گی۔ کوریڈن نے مسکرا کر کہا، اسے میری طرف سے پیار کرنا، اور پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک نوٹ نکالا اور ملی کو دیتے ہوئے بولا، اس سے سوزی کے لیے کوئی کھلونا خرید لینا۔ لیکن مارٹن، ملی نے بطور احتجاج کہا، تمہیں خود آج کل روپیے کی ضرورت، تم اس کی پرواہ مت کرو۔ کوریڈن نے سخت لہجے میں کہا، تم سے جو کہا جا رہا ہے کرو اور اپنی زبان بند رکھو۔ اچھا ڈارلنگ، ملی نے ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اور پھر کچھ دیر خاموش رہ کر بولی، میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں، مگر اس طرح دیکھنا کہ دوسروں کی نظر نہ پڑے۔ یہ کہہ کر ملی نے اپنا بیگ کھولا، ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکالی اور اسے کوریڈن کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی، بتا سکتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے؟ کوریڈن نے میز کی آڑ میں اس چیز کو دیکھا۔ وہ ایک سفید پتھر کی انگوٹھی تھی۔ کوریڈن نے تعجب سے ملی کی طرف دیکھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ یہ میں نے پڑی ہوئی پائی ہے، ملی نے جواب دیا۔ کہاں؟ اتنے پراسرار مت بنو اور مجھے بتاؤ کہ آخر یہ ہے کیا؟ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہ سفید زمرد کی انگوٹھی ہے اور کسی تیر انداز کے انگوٹھے کی انگشتری ہے۔ کیا؟ ملی حیرت سے بولی۔ چین کے لوگ اس قسم کی انگوٹھیاں بنایا کرتے تھے۔ ممکن ہے یہ نقلی ہو، لیکن اگر نقلی نہیں ہے تو کافی قیمتی ہو سکتی ہے۔ کتنی قیمتی؟ ملی نے بےتابی سے سوال کیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، ممکن ہے 100 پاؤنڈ کی اور ممکن ہے اس سے بھی زیادہ کی۔ تمہارا مطلب ہے کہ تیر انداز اس قسم کی انگوٹھیاں استعمال کرتے تھے؟ ہاں، وہ اس سے کمان کا چلہ چڑھایا کرتے تھے۔ اگر یہ نقلی نہیں ہے تو 200 سال قبل مسیح تک پرانی ہو سکتی ہے۔ 200 سال قبل مسیح؟ ملی نے حیرت سے کہا۔ ہاں، لیکن خواہ جوش میں نہ آؤ، کوریڈن مسکرا کر بولا، ہو سکتا ہے کہ یہ نقلی ہو۔ تمہیں ملی کہاں سے؟ شاید میرا کوئی گاہک اسے بھول گیا ہے، ملی نے جواب دیا۔ یہ مجھے اپنے بیڈ روم میں فرش پر پڑی ملی تھی۔ بہتر ہے کہ اسے پولیس کے حوالے کر دو، کوریڈن نے کہا۔ اگر یہ اصلی ہے اور اس کے مالک نے چوری کی رپورٹ کر دی تو تمہیں جیل کی ہوا کھانی پڑ جائے گی۔ اسے پتہ ہی کیا ہوگا کہ یہ میرے پاس ہے۔ اگر تم نے اسے بیچنے کی کوشش کی تو ضرور پتہ چل جائے گا، کوریڈن نے جواب دیا اور انگوٹھی ملی کو واپس کر دی۔ کیا تمہارے خیال میں وہ شخص اس کے لیے کوئی انعام رکھے گا؟ ممکن ہے۔ اگر میں یہ انگوٹھی پولیس کو دے دوں تو وہ مجھے کچھ بھی نہیں دیں گے، ملی نے کہا۔ میں جانتی ہوں وہ یہی ظاہر کریں گے کہ انگوٹھی خود انہوں نے تلاش کی ہے۔ کوریڈن جانتا تھا کہ یہ بات عین ممکن ہے، مگر اس نے یہ کہنا مناسب خیال نہیں کیا۔ بہتر یہی ہے ملی کہ تم اس سے چھٹکارا حاصل کر لو، وہ بولا۔ تم اسے خود کیوں نہیں خرید لیتے؟ ملی پر امید لہجے میں بولی۔ میں تم سے صرف 50 پاؤنڈ لوں گی۔ نہیں ملی، اس طرح کی چیزوں کی خرید و فروخت میری لائن میں نہیں ہے، کوریڈن نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ اگر یہ اصل انگوٹھی ہے تو اس کا پاس رکھنا بھی خطرناک ہے۔ ملی نے ایک سرد آہ بھر کے مایوسی کے ساتھ انگوٹھی واپس بیگ میں رکھ دی۔ کوئی بات نہیں، میں سوچوں گی کہ اس کا کیا کیا جائے۔ تمہارے خیال میں زینی اسے خرید لے گا یا نہیں؟ مجھے امید نہیں، البتہ وہ تمہیں پکڑوانے کی کوشش ضرور کرے گا، کوریڈن نے کہا۔ اچھی بات ہے، ملی اٹھتے ہوئے بولی۔ اب میں چلوں گی، اور ہاں، سوزی کے لیے تحفے کا شکریہ۔ اس کے لیے کوئی اچھا سا کھلونا خرید لینا، کوریڈن نے کہا۔ اور میری مانو تو جو پہلا پولیس والا تمہیں نظر آئے اسے یہ انگوٹھی دے دینا۔ جیسا تم کہو ڈارلنگ، ملی نے کہا اور ہال سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد کوریڈن بھی اٹھ گیا اور زینی نے اطمینان کا سانس لیا کہ آج بھی کوریڈن نے اس سے کسی قرض کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ حالانکہ ایسا کوئی خیال بھی کوریڈن کے ذہن میں نہیں تھا۔ وہ کلب سے اٹھ کر سیدھا اپنے فلیٹ کی طرف چل دیا، جو کہ گروزر میوز میں واقع تھا۔ گھر جاتے ہوئے کوریڈن نے ملی لاؤز کو پیکاولی کے قریب ایلبر اسٹریٹ پر ایک شخص سے باتیں کرتے دیکھا۔ وہ کسی گہرے رنگ کا اوور کوٹ پہنے اور ہیٹ لگائے ہوئے تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ملی نے اس شخص کے بازو میں بازو ڈالا اور دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ملی کے گھر کی طرف گھوم گئے۔ کوریڈن نے ملی کے ساتھی کو غور سے نہیں دیکھا۔ اس وقت وہ اپنے ہی خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ حالانکہ عام طور پر کوریڈن کا مشاہدہ بہت ہی اچھا تھا۔ اسے صرف ایک مرتبہ کی دیکھی ہوئی چیزیں مکمل طور پر یاد رہ جاتی تھیں، مگر آج ملی لاؤز کے ساتھ کھڑے ہوئے اجنبی کی یاد اس کے ذہن میں محض ایک دھندلی پرچھائی کے علاوہ اور کوئی نقش نہیں بنا سکی۔ دوسرے دن صبح کو جب کوریڈن کی آنکھ کھلی تو اس وقت بھی اس کا دماغ پیرس جانے کے لیے ضروری رقم فراہم کرنے کی ادھیڑ بن میں لگا ہوا تھا۔
2,000 پاؤنڈ کی رقم معمولی نہیں ہوتی۔ آخر وہ اتنی بڑی رقم کہاں سے حاصل کرے؟ 2 ماہ پہلے جو کام اس کے لیے انتہائی آسان تھا آج ناممکن نظر آ رہا تھا۔ کوریڈن ٹائی کی گرہ درست کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک سنائی دی۔ دروازہ کھولا تو CID انسپکٹر رولنس سامنے کھڑا تھا۔ گڈ مارننگ، انسپکٹر اسے دیکھتے ہی بولا۔ اوہ، تو یہ تم ہو، کوریڈن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ خیریت، صبح ہی صبح کیسے نازل ہو گئے؟ ناشتہ کر لیا تم نے؟ رولنس نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر نہ کیا ہو تو 1 کپ کافی مجھے بھی دینا۔ اندر آ جاؤ، لیکن کافی بدمزہ ہو تو منہ مت بنانا۔ رولنس کوریڈن کے پیچھے پیچھے باورچی خانے میں داخل ہوا جہاں ایک میز پر ناشتے کا سامان رکھا تھا۔ کوریڈن نے 1 کپ کافی اس کے لیے بھی تیار کی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم چوہے کے اس بل میں کس طرح رہ لیتے ہو، رولنس نے کوریڈن کے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یہی پسند ہے، کوریڈن بولا۔ تم اپنی کہو، بال بچے تو خیریت سے ہیں؟ سب مزے میں ہیں، رولنس کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے بولا۔ مگر آج تمہیں میرے گھر کا راستہ کیسے یاد آ گیا؟ کوریڈن نے پوچھا۔ کل رات تم نے ملی لاؤ سے گفتگو کی تھی، رولنس نے بڑے غور سے کوریڈن کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں نے اسے ایک جام وسکی کا بھی پیش کیا تھا، مگر بات کیا ہے؟ اس کے گھر میں بھی گئے تھے؟ بکواس مت کرو، کوریڈن نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ملی جیسی عورت کے ساتھ اس کے گھر جا سکتا ہوں؟ اس سے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، رولنس نے کہا۔ تم اس کے گھر یوں بھی جا سکتے تھے، خواہ تمہارا ارادہ وہاں شب بسری کا نہ ہوتا۔ کیا یہ بات ناممکن ہے؟ ٹھیک ہے، مگر میں گیا نہیں۔ لیکن یہ اچانک تمہیں ملی لاؤ سے کیا دلچسپی پیدا ہو گئی ہے؟ رولنس نے کافی کپ میز پر رکھ دیا۔ وہ دفعتاً سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ تم اس کے دوست تھے نا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کیا وہ کسی مصیبت میں پھنس گئی ہے؟ کوریڈن نے کہا۔ رولنس نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، اب اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ یہ کہنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کوریڈن نے چونک کر رولنس کو گھورا۔ وہ مر چکی ہے میرے دوست، رولنس نے جواب دیا۔ کوریڈن یکلخت سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپ آہستہ سے میز پر رکھ دیا۔ مر چکی ہے؟ اس نے دہرایا۔ مگر کیسے؟ کیا ہوا تھا؟ وہ کل رات 12:30 بجے کے قریب قتل کر دی گئی ہے، رولنس نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اوہ، کوریڈن نے کہا اور اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اسے اس خبر سے صدمہ ہوا تھا۔ ملی لاؤ اس کی موجودہ زندگی کے پس منظر میں شامل تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ملی کی کمی محسوس کرے گا۔ تفتیش کے لیے ہمارے پاس کوئی خاص سراغ نہیں ہے، رولنس کہہ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید تم سے کچھ مدد مل سکے۔ کیا اس نے اس بارے میں کچھ کہا تھا کہ کل رات اس کا کسی سے ملاقات کا وعدہ تھا؟ وہ کلب سے 11 بجے کے قریب چلی گئی تھی، کوریڈن نے جواب دیا۔ اس کے 10 منٹ بعد میں بھی اٹھ گیا تھا۔ گھر آتے ہوئے میں نے پیکاڈلی میں ایلبر اسٹریٹ کے قریب اسے ایک اجنبی مرد سے گفتگو کرتے دیکھا۔ پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ ملی کے گھر کی طرف چل دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی 11:15 بجے کی بات ہوگی، رولنس نے کہا۔ ہاں، مگر مجھ سے اس اجنبی کے بارے میں کوئی بات معلوم کرنے کی توقع مت رکھنا۔ میں نے اسے غور سے نہیں دیکھا تھا، اگرچہ اب سوچتا ہوں کہ کاش دیکھا ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ وہ لمبے قد اور دبلے پتلے جسم کا آدمی تھا، سیاہ رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے تھا اور ہیٹ کو چہرے پر اس طرح جھکا رکھا تھا کہ خد و خال صاف نظر نہیں آتے تھے۔ تعجب ہے، لارنس بولا۔ عام طور پر تو تم بڑی اچھی قوت مشاہدہ کے مالک ہو، تمہارے بتائے ہوئے حلیے سے تو کوئی بھی مدد نہیں مل سکتی۔ کوریڈر نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا۔ اس کے ذہن میں کئی خیالات بکھر رہے تھے۔ ملی لاؤس کے ساتھ ہی اسے ملی کی بچی کا خیال بھی آ رہا تھا۔ بچی کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ کوریڈن جانتا تھا کہ ملی کے پاس کوئی قابل ذکر اثاثہ نہیں تھا، اب اسے ضرور کہیں نہ کہیں سے کچھ رقم فراہم کرنی پڑے گی۔ اسے بڑے وحشیانہ طریقے پر مارا گیا ہے، شاید کوئی جنسی دیوانگی کا مریض تھا۔ یہ لڑکیاں بھی تو مصیبت کو دعوت دیتی پھرتی ہیں، رولنس نے کہا۔ ہوا کیا تھا؟ کوریڈن نے پوچھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی تیز دھار آلے سے اس کا گلا کاٹا گیا ہے، رولنس نے کہا۔ یقیناً اس شخص کا دماغ خراب ہوگا، ورنہ ملی جیسی لڑکی کو قتل کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تمہیں یقین ہے کہ اس قتل میں کوئی مقصد پوشیدہ نہیں تھا؟ کوریڈن نے پوچھا۔ بظاہر حالات سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، اگر تمہیں کسی مقصد کا علم ہو تو بتاؤ۔ کوئی چیز چوری تو نہیں ہوئی ہے؟ کوریڈن نے کہا۔ اس کا ہینڈ بیگ گھر میں موجود تھا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی چیز گم نہیں ہے، لیکن تم صاف کیوں نہیں بتاتے؟ آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ رولنس نے کہا۔
मुमकिन है ये महज मेरा ख्याल ही हो, कॉरिडन ने सोचते हुए कहा। कल रात मिली ने मुझे सफेद पत्थर की एक अंगूठी दिखाई थी जो उसके कहने के मुताबिक उसे अपने कमरे में पड़ी हुई मिली थी। वो मुझसे ये मालूम करना चाहती थी कि अंगूठी कुछ कीमती है या नहीं। सफेद पत्थर की अंगूठी! रॉलिंस एकदम चौंक गया। उसकी आंखें कॉरिडन के चेहरे पर जमी हुई थी। किस किस्म की अंगूठी थी? रॉलिंस की आवाज में कोई ऐसी बात थी कि कॉरिडन हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। मुझे वो पुराने जमाने के तीरंदाजों की अंगूठे में पहनने वाली अंगुष्ठरी की नकल मालूम होती थी, कॉरिडन ने जवाब दिया। और अगर वो नकली नहीं थी तो मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 2000 साल पुरानी जरूर थी और इस एतबार से काफी कीमती हो सकती है। इस किस्म की अंगूठियां 200 बरस कब्ल मसीह में बनाई जाती थी। बहुत खूब, रॉनिस ने बड़े अजीब से अंदाज में कहा। और तुम कहते हो कि उसने ये अंगूठी तुम्हें दिखाई थी? हाँ, लेकिन बात क्या है? तुम्हारे अंदाज से तो ऐसा मालूम होता है जैसे गर्म गर्म कॉफी का घूंट निगल गए हो। क्या वाकई? रॉलिंस खड़ा हो गया। मेरे साथ मिली के फ्लैट पर चलकर उस अंगूठी को तलाश करना पसंद करोगे? अगर तुम चाहते हो तो चला चलूंगा, लेकिन मामला क्या है? कुछ नहीं, बस तुम मेरे साथ चलो। हमें कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बाहर पुलिस कार खड़ी है। और जब वो दोनों बैरूनी सीढ़ियां उतर रहे थे, रॉलिंस ने कहा, जिंदगी अजीब और हैरत अंगेज इत्तेफाकात से भरी हुई है। क्यों, क्या ख्याल है? सच कहते हो, लेकिन खुसूसियत से इस वक्त ये ख्याल तुम्हें क्यों हुआ? कॉरिडन ने कहा। बस यूं ही। वो दोनों पुलिस कार में बैठ गए और कार मिली के घर की तरफ चल दी। रास्ते में रॉलिंस ने कहा, क्या वो इस अंगूठी को बेचने का इरादा कर रही थी? अगर उसे कोई खरीदार मिल गया होगा तो शायद उसने अंगूठी फरोख्त कर दी हो। अगरचे मैंने उसे यही मशवरा दिया था कि वो उसे पुलिस के सुपुर्द कर दे। जब वो मिली के फ्लैट पहुंचे तो उसकी लाश वहां से हटाई जा चुकी थी। रॉलिंस ने फ्लैट में पहुंचकर इधर उधर तलाशी लेना शुरू की, लेकिन इस तलाशी का कोई हासिल नहीं निकला। अंगूठी फ्लैट में मौजूद नहीं थी। तुमने यहाँ कोई सफेद पत्थर की अंगूठी तो नहीं देखी? रॉलिंस ने ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल से पूछा। जी नहीं, हमने यहाँ अच्छी तरह तलाशी ली है, मगर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई, कांस्टेबल ने जवाब दिया। एक मरतबा फिर तमाम फ्लैट में अच्छी तरह देखो, रॉनिस ने हुक्म दिया। ये बहुत अहम बात है, होशियारी से तलाश करना। और फिर कॉरिडोर की तरफ घूम कर बोला, बैठ जाओ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हम बाहर चलकर भी बातें कर सकते हैं। तुम इस जगह ठहरने पर क्यों मुश रहे हो? कॉरिडोर ने कहा। तुमने हाल ही में कभी कर्नल लिची से मुलाकात की है? रॉनिस ने कॉरिडोर की बात नजरअंदाज करते हुए पूछा। कर्नल का इस मामले से क्या ताल्लुक है? कॉरिडोर ने हैरत से कहा। मेरी बात का जवाब दो। रॉलिंस का लहजा सख्त था। नहीं, कर्नल से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है, कॉरिडोर ने जवाब दिया। बल्कि यूं समझो, जब से मैंने मुलाजमत छोड़ी है उसकी सूरत तक नहीं देखी। कर्नल से दोबारा मिलना पसंद करोगे? नहीं शुक्रिया, मैं अब तमाम जिंदगी उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। ये तो बड़े अफसोस की बात है, रॉलिंस ने कहा। हालांकि तुम जानते हो कि कर्नल को काम के आदमियों की हमेशा जरूरत रहती है। मुआवजा भी माकूल मिलता है। मुझे ऐसे माकूल मुआवजे की जरूरत नहीं है, कॉरिडोर ने चिढ़कर कहा। लेकिन सवाल ये है कि तुम उसका तज़किरा क्यों ले बैठे? मैं अभी कल ही कर्नल से मिला था। वो कह रहे थे कि वो तुमसे कोई काम लेना चाहते हैं। तुम लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? कॉरिडोर झिल्ला गया। मैं कह चुका हूँ कि मुझे कर्नल के लिए काम नहीं करना है। वैसे भी मेरा इरादा पेरिस जाने का हो रहा है। क्या वाकई? रॉनिस ने ताज्जुब से कहा। शायद हसीन औरतों की कशिश तुम्हें वहां लिए जा रही है। उस पत्थर की अंगूठी का कर्नल से तो कोई ताल्लुक नहीं है? अचानक कॉरिडोर ने पूछा। ठीक समझे, रॉलिंस ने सर हिलाया। वैसे भी ज्यादा देर तक तुमसे ये बात छुपी नहीं रहेगी, इसलिए बताने में कोई हर्ज नहीं। बेशक उसका ताल्लुक कर्नल लिची से ही है। बाकी बातें वो तुम्हें खुद बताएंगे। हम लोग अभी उनसे मिलने चल रहे हैं। मैं नहीं जा रहा, कॉरिडोर ने जवाब दिया। दुनिया में और बहुत से आदमी हैं जो उसके बेहुदा काम सरंजाम दे सकते हैं। मैं अब इस तरह के कामों से उकता चुका हूँ। रॉलिंस थके थके अंदाज में खड़ा हो गया। वो गालिबन पिछली रात से अब तक नहीं सोया था। मेरे लिए दुश्वारी पैदा मत करो दोस्त, उसने कहा। कर्नल तुमसे उस अंगूठी के बारे में बात करना चाहते हैं। ये एक कत्ल का केस है। हमसे ताउन करने की कोशिश करो। क्या तुम ये नहीं चाहते कि जिस शख्स ने मिली को इस वहशियाना तौर पर कत्ल किया है वो अपने अंजाम को पहुंचे? तुम्हारी मदद से हम उसे पकड़ सकते हैं। मिली तुम्हारी दोस्त थी और तुम्हें उसकी बच्ची से भी मोहब्बत है। मुझे उकसाने की कोशिश मत करो, कॉरिडोर ने किसी कदर मुस्कुराते हुए कहा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे चालाकी से भी ले जा सकते हो। अच्छी बात है, मैं चलूंगा। मेरा भी यही ख्याल था,
रॉलिंस शरारत आमेज अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला, मैंने कर्नल से कहा भी था कि तुम्हें लाने के लिए हमें किसी वारंट वगैरह की जरूरत नहीं होगी। तो कर्नल ने अभी तक अपनी पुरानी हरकतें नहीं छोड़ी। हॉलिडे ने तंजिया कहा, इस मर्तबा कोई नया इल्जाम सोचा था या फिर पहले की तरह कर्नल की घड़ी मेरी जेब से बरामद की जाने वाली थी? नहीं, सच्ची बात यह है कि इस बार हम ये काम कर्नल के सिगरेट केस से लेना चाहते थे। लॉरेंस ने एक आंख मीच कर कहा, बेहतर है कि अब तुम उसे मुझे वापस कर दो। मैंने अभी अभी उसे तुम्हारी जेब में चुपके से डाल दिया था। गोया अगर मैं जाने से इनकार करता तो तुमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली थी, हॉलिडे ने कहा। लॉरेंस खिसियानी हंसी हंसने लगा। तुम्हारे साथ मुश्किल ये है दोस्त, उसने कहा, कि तुम हमारी कोई चाल चलने से पहले उससे वाकिफ हो जाते हो। मगर मैं भी क्या करता। कर्नल लिची ने खास तौर पर हिदायत की थी कि तुम्हें किसी भी तरह उनके पास लेकर जाना है।